بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، جیسا کہ میں نے کچھ دن قبل بھی ایک بہت ہی اہم پوڈ کاسٹ کیا تھا جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، اور میرے ساتھ اس میں جو میری انالسٹ تھیں، ہوسٹ تھیں، ان سے ہم نے بڑا تفصیلی بات کی تھی کہ اسٹار لنک کا کیا امپیکٹ ہے، اور اسٹار لنک کیا اوورآل جو پازیٹیوٹی کیا ہے، کاسٹ کیا ہے، اور اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ کیا. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہمیں دہشت گردی کا بھی سامنا ہے، ٹیررزم کے انفراسٹرکچر کو جو ان کا جو ڈیجیٹل سپیس ہے اس کو کم کرنے میں بھی ہمیں کام کرنا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو وہاں کیا اسٹار لنک ہمارے لیے کتنا امپیکٹ فل ہوگا، کتنا پازیٹیو ہوگا، اور کتنا اس کا امپیکٹ نیگیٹو آ سکتا ہے. تو اس سلسلے میں نے کیونکہ کوشش کی ہے کہ میں گورنمنٹ کے سائٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا معلومات لی جا سکے کہ گورنمنٹ کہاں تک اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور کیا اسٹار لنک کے کب سے پاکستان میں آپریٹ کرے گا. بیسیکلی اسٹار لنک کو سمجھنے کے لیے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسٹار لنک از بیسیکلی 5G ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی. اس کے ہونے سے اوورآل جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے، کنیکٹیویٹی ہے، اور پھر اس کا جو ایک اس کا یہ کیونکہ سیٹلائٹ کے تھرو بیسیکلی کنیکٹیویٹی ہوگی، تو یہ ان ریموٹ ایریاز میں بھی جا سکتا ہے جہاں عام کیبل فائبر نیٹ ورک موجود نہیں ہے. تو یہ تو اس کا ایک اوورآل ظاہر ہے جو اس کا انٹروڈکشن ہے. لیکن اب اس کے پازیٹیو نیگیٹو کے اوپر بھی بات کریں گے، اور تھوڑا سا ہم یہ بتائیں گے کہ جو جیوگرافک کوریج ہے اور وہ کنٹریز جو اسٹار لنک یوز کر رہے ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. اب جب ہم بات کریں 2025 میں، تو اسٹار لنک کے پاس اس وقت اوور 6 ملین یوزرز ہیں، اور آلموسٹ اٹ ہیز نیٹ ورک ان 140 کنٹریز اینڈ ٹیریٹریز. اور جو جن کنٹریز کے اندر یہ ہے، سری لنکا میں آفیشیلی 2 جولائی 2025 کو اسٹار لنک لانچ ہوا. یمن میں 2024 میں ان کو لائسنس ملا، اور اسی طریقے سے اپریل 2024 میں اس کے خلاف وہاں آوازیں بھی اٹھیں. جو وہاں کے ریبلز تھے، باغی تھے، انہوں نے یمن میں 2024 میں سے لائسنس ملا، اور اس کو اتھرائز کیا گیا ہیومینیٹیرین یوزز کے لیے. بٹ لیٹر آن اس کو ہٹانے کے لیے بھی یمن کے اندر ہی پھر آوازیں اٹھی. پھر اسرائیل اور فلسطین ٹیریٹریز کی اگر بات کریں تو اسرائیل نے 2024 میں فیلڈ ہاسپٹل پروجیکشنز کے لیے اس سے اسٹار لنک کو اتھرائزڈ کیا، لیکن جو براڈر کنزیومر سروسز ہیں وہ سٹل پینڈنگ ہیں. اسی طریقے سے غزہ کے اندر بھی اس کی لمیٹڈ ڈپلائمنٹ ہے، اور کچھ علاقوں کے اندر ابھی تک یہ آتھرائز نہیں ہے. افریقہ کی اگر بات کریں تو یہاں یہ 7 کنٹریز میں اکتوبر 23 میں اس کے فٹ پرنٹ یعنی یہ شروع ہوا. نائجیریا میں، کینیا، اسی طریقے سے ملاوی میں، زامبیا میں، موریشیس میں، اور اسی طرح مختلف ملکوں کے اندر اس کی جو ہے وہ ایکسیس دی جا رہی ہے. ساؤتھ افریقہ نے جو اسٹار لنک کٹس کی امپورٹ کے اوپر بین لگا دیا، اور اس کی سروس کو بھی بلاک کر دیا. اور پھر اسی طریقے سے وہ ریجن جن میں ابھی تک آفیشیل اویلیبلٹی نہیں ہے اسٹار لنک کی، ان میں چائنا، رشیا، سعودی عربیہ، ٹرکی، UAE، ایران، سیریا، کویت، لبنان، ان کے پاس کوئی آفیشیل اسٹار لنک کی سروس نہیں ہے. اور کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسٹار لنک کو بلاک کیا ہے یا اس کے یوز کو ریسٹرکٹ کیا ہے. سعودی عربیہ اور ایران میں کچھ رپورٹ یہ کیا گیا ہے کہ کچھ انلیگل یوز اسٹار لنک کا ہوا ہے، لیکن اس کو پھر بعد میں کنفسکیٹ کر دیا گیا یا ان کو جیم کر دیا گیا سروسز کو. اور رومنگ آپشنز کے اوپر بھی دیکھیں تو ریجنل رومنگ جو ہے وہ اس کا کہیں نہ کہیں ایک اویلیبلٹی ہے، بہرحال اس کے اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹار لنک کے جو پرابلمز ہیں اور لمیٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں، ٹیکنیکل چیلنجز کیا ہیں. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ نیٹ ورک کنجیشن کا اس وقت آ رہا ہے. یوزر جو ہے وہ 6 to 7 ملین اس کے ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کی انسٹیبلٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سولر ایکٹیویٹی اینڈ آربیٹل ڈیکے اس کا ایک اور بڑا پرابلم ہے اس کے اندر. ویدر امپیکٹ ایک اور اس کے اوپر بڑا پرابلم ہے. ویدر امپیکٹ یہ ہے کہ رینز اس کو ڈیگریڈ کر سکتے ہیں، یہ ایک امپیکٹ ہے.
اور اسی طریقے سے کلاؤڈز جو ہیں وہ اس کی اسپیڈ کو ریڈیوس کرتے ہیں، یہ اس طرح کا ایک ہے. اسی طریقے سے سیکیورٹی اینڈ انٹرفیئرنس ولنریبلٹیز بھی ہیں اس کے اندر. اس میں جو ریسرچ شو کرتی ہے کہ مختلف، اب جیسے ایران کی ہم نے ابھی تک بات کی، تو اس کے اندر ایک بڑا، یہ جو ایران اسرائیل جنگ کے اندر جو ایران کی جو سینسٹیو انسٹالیشنز تھیں، ان کو یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ شاید موساد نے اسٹارلنک کو یوز کرتے ہوئے وہ ڈیوائسز کے تھرو جو ان کے اسپیسیفک جو ٹارگٹس تھے ان کو ہٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسٹارلنک کا استعمال کیا. اسی طریقے سے اس کے اندر کئی اور ایشوز ہیں اس طرح کے. پھر ایک اور بڑا جو پرابلم فیس کرنا یوکرین آرمی کو کرنا پڑا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور ملٹری پھر اسی طرح سے جیو فینسنگ لمٹس ہیں، اس کے اندر بھی ایک بڑا پرابلم آتا ہے. اسپیس ایکس نے ڈسیبل کیا ہوا ہے اس سروس کو کئی ریجنز کے اندر، اسپیشلی یوکرائن، آؤٹ سائڈ یوکرائن اور اسی طرح سے دیگر جگہوں پہ. پھر ملٹری ریسٹرکشنز ہیں. اسٹارلنکس لیڈرشپ ہیز ریسٹرکٹیڈ ڈرون کنٹرول یوزیج ان یوکرین. دس ہیز کریٹڈ آپریشنل آؤٹیج along فرنٹ لائن ایریاز. یہ ایک امپورٹنٹ ہے. پھر پرائس کنٹرول کے اوپر اگر دیکھا جائے تو جو نارمل انٹرنیٹ ہے، پاکستان جیسے ملک کی اگر ہم مثال لیں تو 4 سے 5 ہزار روپے میں جو آپ کو منتھلی پیکیج آتا ہے وہ اسٹارلنک کا 1 لاکھ سے اوپر آئے گا. تو اس کا جو یہ کسٹمر فرینڈلی نہیں ہے، یہ ایک بڑا امپیکٹ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طریقے سے اگر ہم اس کا جو ریسنٹ آؤٹیج کیس اسٹڈی ہے اس کی جولائی 2024-25 میں، اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں اس کا آل آف سڈن بلاکیج آ گیا، ریسٹرکشن آ گئی، تو جولائی 2025 میں اس نیٹ ورک نے پورا گلوبل آؤٹیج ہوا جو تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہا. اور اس میں جو افیکٹیز تھے، افیکٹڈ جو اسکیل تھا وہ اوور 60,000 پلس یوزرز تھے. اس میں یو ایس تھا، یورپ تھا، ایشیا تھا، آسٹریلیا تھا. اور اس نے ٹینز آف تھاؤزنڈس آف کسٹمر جو اسٹارلنک کے تھے آلموسٹ 140 کنٹریز کے اندر، وہ انہیں آؤٹیج یعنی بلاکیج یا نو سروس کا سامنا کرنا پڑا طویل ٹائم کے لیے. پھر سافٹ ویئر فیلئر کا جو مختلف اس کے اندر ریزنز بتائی جاتی ہیں کہ اس کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے وہ ڈسٹرپٹ کرتا ہے کور نیٹ ورک کو، کمیونیکیشن کو. اور کیونکہ یہ سیٹلائٹ اور گراؤنڈ اسٹیشنز کے درمیان بیسیکلی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کے اندر ایک بڑا پرابلم آتا ہے. پھر یوکرین کے اندر جو آپریشنز ہٹ ہوئے، یوکرین ملٹری رپورٹڈ انٹرپشن آف ڈرون کنٹرول، بیٹل فیلڈ اینڈ کمیونیکیشن along دا فرنٹ، فورسنگ پوسٹپونمنٹ آف سم مشنز. اور اسی طریقے سے جو اس کا کمرشل یوز ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی انٹرپشن کا شکار ہوتا ہے. اب اگر ہم پاکستان کے اوپر آتے ہیں کہ پاکستان میں کیا اسٹارلنک کا ہے، تو اسٹارلنک کو فارملی رجسٹرڈ کیا گیا تھا جون 2021 میں SCCP میں. اور پھر مارچ 2025 میں پاکستان اسپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ نے اسٹارلنک کو ایک NOC دیا تھا کہ وہ اپنا انفراسٹرکچر ڈپلائمنٹ کرنا شروع کرے اور فارمیلٹیز پوری کرنا شروع کرے. بٹ چیزیں اس پیس پہ نہیں ہوئی، اور یہ جو رجسٹریشن ہے یہ ٹیمپریری ہے، اور یہ اپ گریڈڈ ہوگی پرماننٹ میں جب ایک دفعہ یہ جو ہماری اتھارٹی ہے پاکستان اسپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ، یہ تمام چیزوں کو دیکھے گا، اس کے بعد جا کے یہ اپروو ہوگا، جو ابھی اپروو نہیں ہوا. 2025 کے آخر میں اس کی ایکسپیکٹیشن ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ریسنٹلی یہ کنفرم کیا ہے کہ جو اسٹارلنک کو فل آپریشنل لائسنس دیا جائے گا وہ اس وقت دیا جائے گا جب اسٹارلنک پاکستان اسپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ کا جو پیرامیٹرز ہیں اور جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو سیکیورٹی اینڈ اسپیکٹرم ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر پورا اترے گا. لائسنسنگ جو ٹائم لائن ہے اس کے اوپر جو میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ فیڈرل IT منسٹر شہزاد فاطمہ خواجہ نے بتایا ہے کہ جو پینڈنگ ریگولیٹری فائنلائزیشن ہے اسٹارلنک کی وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ دسمبر 2025 تک لانچ ہو. لیکن جو ایران میں ہوا یا جو یوکرین میں آؤٹیج ہوا یا جو بلاکیج آ رہا ہے یا جو دیگر ایشوز آ رہے ہیں یا جو پھر پاکستان کے اندر ٹیررزم کا جو ڈیجیٹل جو وے آؤٹ ہے آپریٹ کرنے کا، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ظاہر ہے اس کو دیکھا جائے گا، کنسیڈر کیا جائے گا کہ کس طرح یہ آگے جا سکتا ہے. تو اس کا اوورآل جو رسک ہے یا کی کنسیڈریشن ہے وہ اگر ہم دیکھیں
تو اس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹار لنک انکرپٹیڈ گلوبل روٹ بائی پاسنگ ٹریفک، پاکستانی اتھارٹیز ریمین کنسرنڈ اباؤٹ ڈیٹا سوورنٹی، نیشنل سیکورٹی اینڈ لوکلائزڈ کنٹرول اوور انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ڈیورنگ ایونٹس. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اسی طریقے سے ایمرجنگ ان کیس آف ایمرجنگ ریگولیٹری فریم ورک، PSARB از ڈرافٹنگ نیو ریگولیشن فار LEO، لو ارتھ آربٹ، یعنی جس پہ اسٹار لنک بیسیکلی کام کرتا ہے، سیٹلائٹ سروسز، انکلوڈنگ سیکورٹی میکینزم prompted by recent regional conflicts. These rules will govern licensing and technical compliances in Pakistan. اور پھر جو سروس کاسٹ ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ لیسنس فرام نیبرنگ بنگلہ دیش سجیسٹ اکوپمنٹ اینڈ سبسکرپشن پرائسنگ 30,000 ون ٹائم پلس 3,000 پر منتھ میں اپلائی، بٹ فائنل پاکستانی ریٹس آر یٹ ٹو بی سیٹ. تو یہ بھی ایک بہت افیکٹو مہنگا ہے پاکستانی کنزیومرز کے لیے. پھر مارکنگ پوزیشننگ ہے، اس کے اوپر بھی خاصی چیزیں ہیں. اور بہرحال جو کریٹکس نوٹس ہیں، سیٹلائٹ سروس شوڈ کمپلیمنٹ ناٹ ریپلیس ایگزسٹنگ موبائل نیٹ ورک. جو آلریڈی ہمارے پاس موبائل سروس ہے اس کو رہنا چاہیے. کنکلوژن یہ ہے کہ اسٹار لنکس پروویژنل اپروول آن گوئنگ انفراسٹرکچر ڈپلائمنٹ اینڈ ایکسپیکٹنگ ایئر اینڈ 2025 launch window marks significant progress, but full commercial deployment still hangs on regulatory finalization and licensing by PTA. تو یہ اس کا ابھی تک کا ایک اوورآل امپیکٹ ہے، جس کے اوپر مختصراً میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی. کچھ چیزیں اب میں اگلے دنوں میں اس کے اوپر پھر سے کوشش کروں گا کہ اپنے کسی ایسے پینلسٹ کو ساتھ لوں جو مزید جانتا ہو. میرا جو کنسرن ہے اس موضوع پہ عموماً لوگ بات نہیں کرتے. میرا کنسرن یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایک ٹیکنالوجی تو ہے، اس کا ایک امپیکٹ بھی ہے، پروگریس بھی ہے، IT ایکسپورٹ بھی ہے، لیکن اگر وہ کہیں نہ کہیں وہ ڈیٹا ہمارا سیکیور نہیں رہتا، کسی نہ کسی طرح وہ ٹیررزم کے مینز کو بوسٹ کرنے میں یوز ہو جاتی ہے، تو یہ بہرحال ایک کنسرننگ ہوگا کہ نیشنل سیکورٹی کو کے جو تقاضے ہیں کیا ان کو پورا کرتے ہوئے گورنمنٹ اس پورے فریم ورک پہ کام کرے گی، یا اس کو بھی بعض اوقات جیسے ہمارے ہاں چیزیں رینڈملی لی جاتی ہیں اس طرح لیا جائے گا. یہ بیسیکلی میرا اس پورے کیس کو بار بار بات کرنے کا مقصد ہے. آنے والے دنوں میں اس کے اوپر پھر اپڈیٹ رکھیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ گورنمنٹ اور IT منسٹری کو بھی فیوچر آنے والے دنوں میں ان سے ایک دفعہ اس کے اوپر پراپر انپٹ لوں. ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ جو میرے پاس تھی یہ تو میں نے آپ کو بتائی. فردر ڈیولپمنٹس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.